نبیوں کو معجزات عطا کیتے، سارے نبیوں کو شانہ عطا فرمائیاں، سارے نبیوں کو معراج عروج عطا فرمایا، لیکن جہو جی معراج اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، ایہو جی معراج کسی نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے جڑا معجزہ معراج جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، ایہو جا معجزہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اس ایک معجزے کے اندر میرے مصطفیٰ کے سینکڑوں درجنوں معجزات پوشیدہ نے۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا آسمان تے جانا ہی معجزہ نہیں، بلکہ آسمان تو واپس پھر تشریف لے کے آنا اور اپنے غلاماں دے وچ آ کے غلاماں نو بیان کرنا میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے۔ کیونکہ جدو بندہ کوئی عروج تے چلا جائے نا، عروج تے چلا جائے بندہ واپس آنا نہیں چاہتا، لیکن میرے مصطفیٰ وہ تو دو عالم کے لیے، وہ تو کل جہاں کے لیے رحمت تھے، وہ کسی جہاں میں ٹھہر جاتے، وہ تو کل جہاں کے لیے رحمت تھے، کسی جہاں میں ٹھہر جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ انہیں یہ جہاں پسند آیا۔ میرے آقا کسے بھی جانتا ہے، میرے آقا سب واسے رحمت سن، سب واسے میرے آقا نبی سن، لیکن آقا اے جہان بیتے میرا آقا دا معراج تے جانا بھی معجزہ ہے، لیکن اس تو بعد کے میرے مصطفیٰ دا واپس آنا، اپنے غلاماں دے وچ آ کے میرے مصطفیٰ دا بیان کرنا، یہ بھی اللہ نے ایک معجزہ بنایا ہے۔ بابا اللہ کو سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیے تے جناب آدم تو شروع کریے، 4-5 جڑے نبی نے انہاں دا ذکر کر کے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دی حکمتاں بیان شروع کراں گا، تساں محبت نال سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے فرشتوں، میں ایک اپنا خلیفہ بنان لگا ہوں، میں ایک اپنا پیارا بنان لگا ہوں، میں انہوں خلافت عطا کرن لگا ہوں۔ اے میرے پیارے فرشتوں، تاکہ کی مشورہ ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر ریکارڈ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، میں ایک اپنا نائب بناؤں لگا، ایک اپنا خلیفہ بناؤں لگا۔ اللہ رب العالمین نے جنہوں خلافت کا اعلان کیتا، جناب آدم دا ذکر کیتا، اللہ کی مقدس بارگاہ کے اندر وہ سارے فرشتے عرض کر دیں، سونے ربا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ سونے ایسے بندے نو خلیفہ بناؤ لگا ہے جڑا دنیا تے جا کے فساد کرے گا، جڑا دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، یا اللہ انہوں خلیفہ بناؤ لگا ہے۔ اگر تو اپنا ذکر کروانا چاہنا ہے، اگر اپنی تسبیح بیان کروانا چاہنا ہے، اگر اپنی تقدیس بیان کروانا چاہنا ہے، تو سونے ربا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اساں تیری تسبیح بھی بیان کرنے ہاں، اساں تیری تقدیس بھی بیان کرنے ہاں، اساں تیری پاکیزگی بھی بیان کرنے ہاں۔ یا اللہ اگر تو اے کوئی چاہنا ہے تیری تسبیح پڑھی جائے، تیرا ذکر کیتا جائے، تیری تحلیل بیان کیتی جائے، تیری تقدیس بیان کیتی جائے، تیری تکبیر بیان کیتی جائے، تو سونے ربا اساں تیری تسبیح بھی بیان کرنے ہاں، اساں تیری تقدیس بھی بیان کرنے ہاں، اساں تیری تحلیل بھی بیان کرنے ہاں، اساں تیری تکبیر تے کبریائی بیان کرنے ہاں، لیکن اللہ کی طرف آواز آتی ہے، اے میرے فرشتوں جو میں جاننا تساں اس گل نو نہیں جان دے۔ انہوں نے لائے ادھر جو میں جاننا، اے فرشتوں تساں انہوں اس چیز نو نہیں جان دے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، خالق کائنات میں فرشتیاں نو لا جواب کرن واسطے فرمایا جو میں جاننا، اے فرشتوں تسی نہیں جان دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، معاذ جنبوہ کے مصنف نقل کر دے، اللہ نے فرمایا فرشتوں تساں آدم دی اس ذریت نو ویکھ رہے ہو، آدم دی تساں اس اولاد نو ویکھ
فساد پھیلائیں گے، لیکن میں ویکھنا پیا اپنے پیارے مصطفیٰ نو، میں ویکھنا پیا اپنے پیارے یار نو، میں ویکھنا پیا او دے عمر نو، میں ویکھنا پیا او دے صدیق نو، میں ویکھنا پیا او دے عثمان نو، میں ویکھنا پیا او دے حیدر کرار نو، اس آدم دے نافرمان بچیاں نو ویندے ہو، میں محمد دے پتر جناب حسین نو ویکھنا کہ جڑا قرآن دی خاطر، عزت مصطفیٰ دی خاطر، نبوت اسلام دی خاطر، نبوت مصطفیٰ دی خاطر اپنا سر بھی کٹا دے گا، لیکن یزید دے سامنے، ظالم دے سامنے کبھی جھکے گا نہیں، اور دنیا کہے گی اللہ اللہ قرآن نے حسین دے لو لو وچے یارو انجے رچیا ہویا سی قرآن حسین دے لو لو وچے یارو انجے رچیا ہویا سی، سارے نیزے اتے چڑھ بھی گیا، پر کر قرآن دی تفسیر گیا، سارے نیزے اتے چڑھ بھی گیا، پر کر قرآن دی تفسیر گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے فرشتے تساں ویکھدے پئے ہو آدم دی اولاد دے نافرمان، لیکن میں ویکھنا پیا میرا مصطفیٰ مدینے جائے گا، لوگ مدینے دی عزت کریں گے، میرا مصطفیٰ مکے جائے گا، لوگ مکے دی عزت کریں گے، میرا آل مصطفیٰ اپنا لعاب دہن زمین تے سٹنا چاہے گا، لیکن غلامان مصطفیٰ زمین تے نہیں ڈگن دے گے۔ اے فرشتیو تسا کچھ اور ویندے ہو، میری نظر جو کچھ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، جنہوں فرشتیاں دے سامنے اللہ نے اپنی یار کی عزت بیان کی تھی، اپنی یار دا ذکر کیتا، فرمایا فرشتیو تاکہ میں تانوں بناؤں دا مقصد بھی میرا اور کچھ نہیں بلکہ اپنے مصطفیٰ واسطے تانوں بنایا، آدم نو بھی اپنے مصطفیٰ واسطے بناواں گا، جتنے بھی نبی بھیجاں گا اپنے مصطفیٰ واسطے۔ پھر بریلی دا بابا بولے گا آکھیا زمین و زمان تمہارے لیے چنی نہ چنا، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے وطن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تو تمہارے لیے اللہ فرمایا میرے پیارے فرشتوں تسا کچھ اور ویندے ہو، میں کچھ اور وینا پیا، میں یار واسطے کائنات بنائی ہے۔ جدوں فرشتیاں دے سامنے اللہ نے میرے مصطفیٰ دا ذکر کیتا، اللہ دے فرشتے چپ ہو گئے، اللہ نے جناب آدم نو مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے فرشتیاں کو آدم نو سجدہ کروا کے آدم دی معراج کروا دیتی، آدم نو فرشتیاں سجدہ کیتا، بلکہ جنہاں دو سجدے کیتے، جنہاں سجدیاں دے اندر تعظیم دے اندر جنہاں پہل کیتی، اللہ نے ایک نو جبریل بنا دیتا، ایک نو میکائیل بنا دیتا، اسرافیل تے اسرائیل بنا دیتے، جنہاں فرشتیاں دے وچوں نبوتی تعظیم دے اندر ابتدا کیتی، اللہ نے 4 مقرر فرشتیاں دا لقب عطا کیتا، جنہاں مصطفیٰ دے ادب دے اندر
جنہاں سبقت کی تھی اللہ نے 4 یار بنا دیتے ہیں۔ جنہاں ایتھے سبقت کی تھی وہ ایتھے یار بن گئے، جنہاں اوتھے سبقت کی تھی اوتھے بھی نور مصطفیٰ ہی آدم دی پیشانی کی چمک رہا سی نا، میرے مصطفیٰ دا نور ہی پیشانی آدم چے چمک رہا سی۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہیں اوتھے اللہ نے حکم دیتا ایک سجدے دا اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، لیکن فرشتوں نے ایک سجدہ کیا پھر دوسرا پھر سجدہ کر دیا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب دوسرا سجدہ کیتا نا اللہ فرمایا فرشتوں میں تے حکم ایک دا دیتا سی، 2 کیوں کیتے تھے؟ عرض کیتی سونیا ایک تیرے حکم تے کیتا ہے، ایک اپنی محبت کیتا ہے، ایک اپنے ادب سے کیتا ہے، ایک تیرا شکر بچا لیون واسطے کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تاکہ مینوں عطا پسند آ گئی ہے قیامت تک جیڑی میرے مصطفیٰ دی امت ہوے گی، فرمایا ایک رکعت کے اندر فاتحہ ایک دفعہ اور کوئی ایک سورت ایک دفعہ، رکوع ایک دفعہ، لیکن رکوع ایک دفعہ ہوئے گا سجدے 2 دفعہ رکھ دے گا۔ یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا قیامت تک لوگ نمازاں پڑھتے رہن تے صرف یہ نہیں سمجھن کہ نماز ہی سارا کچھ ہے، بلکہ نمازاں بھی ایک محبت دی ایک منزل بنا دے گا کہ نمازاں دے اندر بھی رکوع ایک ہوئے گا، قیام ایک ہوئے گا، سجدے 2 ہون گے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے اللہ محبت نو مٹن نہیں دینا، محبت مثال اللہ قائم رکھدا ہے۔ وہ چاہے فرشتیاں بھی محبت مثال ہوئے یا صفا مروہ دے ہوتے بی بی ہاجرہ دے دوران دی گل ہوئے اللہ ایری نشان نہیں مٹن دینا، اللہ اوری نشان نہیں مٹن دینا کہ اللہ اپنے مصطفیٰ دا ذکر کیا نہیں مٹن دے سکتا ہے۔ اوتھوں دی ادا بھی نہیں مٹی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اتنے بی بی ہاجرہ دوڑے اللہ فرمائے صفا مروہ میری نشانیاں نے، یا اللہ اساں بھی تے دوڑنے آ، اساں بھی پہاڑیاں ویکھیاں نے، صفا مروہ کی پہاڑیاں دے وچ خصوصیت کی ہے، فرمایا جی نسبت بی بی ہاجرہ دے نال ہو جائے، ایک نبی دی بی بی تے نبی دی ماں دے نال جی نسبت ہو جائے وہ اللہ دی نشانیاں نے، تے جتے گنبد خضرا دے اندر میرے مصطفیٰ قیامت تک آرام فرماوے وہ اللہ دی کتنی کو بڑی نشانی ہوئے گا۔ گل تے سمجھن دی ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم نے معراج کی دی تھی، مسجود ملائکہ بناتا، کی بناتا؟ مسجود ملائکہ بنے، درخت ممنوع تو منع کیتا لیکن درخت استعمال کر لیا، زمین تے آگے ایک دانہ گندم تو ایک بہانہ تھا، آدم نے ویسے بھی تو دنیا میں آنا ہی تھا نا، یہ تو بہانہ تھا، لیکن اللہ کا قرآن ہم سمجھتے نہیں ہیں نا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آدم نے گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کا ارادہ شامل ہو، بندے کا ارادہ بندہ سوچے ویکھے دماغ چ گل گھومدی ہے، دل چ وسوسہ ہوندا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ لیکن آدم کی عصمت کی بات آئے نا، اللہ نے کہا فناسیہ آدم بلا دیے گئے تھے۔ کل کیا دے سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، یہ نکات بیان کر رہا ہوں، یہ عصمت انبیاء کی بات ہے، یہ موسیٰ مصطفیٰ کی بات نہیں، عام اللہ کے نبی کی بات ہے۔ کسی نبی کے متعلق یہ ایسے لفظ استعمال کرنا کہ وہ انہوں نے گناہ کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فناسی آدم، فرمایا آدم بلا دیے گئے، اور گناہ کا سب سے پہلے یہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے پھر گناہ ہوتا ہے، وگرنہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جب عصمت آدم کی بات آئے، اللہ فرمائے فناسی آدم بلا دیے گئے۔ اگلے قرآن کے جملے سے فرمایا ولم نجد لہ عزما، آدم کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے جب بھی نسبت کرنی ہے کسی نبی کی طرف پھر ادنا نسبت نہیں کرنی، نسبت وہ کرنی ہے جس سے اللہ کا مقام بھی سمجھ آ جائے اور اللہ کے نبیوں کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے۔ فناسی آدم بلا دیے گئے، اسا بھول کے روزے کھا لیے تے روزہ نہیں ٹوٹدا،
روزہ گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت آندی ہے کہ اگر کوئی کمزور بندہ ہے ڈاڈا روزہ لگا ہے تو بھول کے کھان دے، ویکھن والا بندہ جلدی یاد نہ کروائے کہ گزارا کر لین دو، گزارا کر لین دو۔ کیوں بندہ بھول بھلے کے کھان دے ہے، بھول بھلے کے کھاتیاں روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اللہ دی عزت کی قسم ہے، اللہ دے نبی آدم دے اٹیک نہیں کرنا۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے اللہ کے جتنے نبی ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، خطا جہاں ہو وہاں نبوت نہیں ہوتی، جہاں نبوت ہوتی ہے وہاں خطا آ ہی نہیں سکتی۔ یہ نبیوں کی شان ہے۔ اگر نبیوں کو گناہ گار کہیں گے، نبیوں کو ہم یہ سمجھ لیں گے، پھر ایمان بچتا ہی نہیں ہے۔ اور جو نبی اپنی زبان سے لفظ عاجزی کے طور پہ کہتے وہ امتی کو حق نہیں ہے۔ جناب آدم نے، یہ قرآن میں لفظ ہیں 8ویں سپارے کے اندر، جناب آدم نے کہا ربنا ظلمنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ آج کوئی امتی اٹھ کر کہے نعوذ باللہ آدم ظالم تھے تو خدا کی عزت کی قسم وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھی آدم تو کہے نا، اس کا معاملہ ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہے کہ میں اپنے لیے یہ لفظ بول سکتے ہیں لیکن امتی کو حق نہیں بنتا۔ اسی طرح حضرت یونس نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن امتی نہیں کہہ سکتا ان کے متعلق، ایوب علیہ السلام کے متعلق وہ یہ ظالم کے لفظ نہیں بول سکتا۔ اسی طرح میں عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، میرے امام الانبیاء نے کافروں کو مخاطب کر کے کہا قل انما انا بشر مثلکم، او کافروں تاکہ واسطے میں محمد لباس بشر چاہیا، لباس بشریت لحاظ نال میں محمد تاکہ مثلا، میرے مصطفیٰ نے کافروں کو مخاطب کیا۔ آج کا دو ٹانگوں والا کوئی ملا اپنے منبر پہ بیٹھ کر، اپنے مصلی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے، میں نے کہا تیرا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تو اس کے حکم سے کہا، اللہ نے کہا محبوب تم کہہ دو، میں تو نہیں کہوں گا۔ اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا اے حبیب تو بھی ان کے جیسا ہے، رب نے نہیں کہا، کہا محبوب تم کہہ دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب اللہ کی بارگاہ میں نبی عاجزی کا لفظ بولتے ہیں تو وہ ادنا لفظ بولتے ہیں، اور جب امت کی طرف، مخلوق کی طرف ان کی ذات کی بات کی جائے تو پھر کہو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جب اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف اگر مقام نبوت بیان ہو پھر اللہ شانوں سے بیان کرتا ہے، اور جب نبی خود اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ عاجزی کے لفظ بولتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، ہم اس کی مخلوق ہونے میں بے مثال ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ذہن میں رہے گی، میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام آپ نے معراج ہوئی تو واپس آ کے جدو زمین تے اللہ لا دیتا، کیونکہ حکم سی کائنات کا نظام چلانا سی، اللہ رب العالمین دے پیارے آدم زمین تے تشریف لے آئے۔ ہن 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، اللہ ہی مشکل کشا ہے وے، اللہ ہی مشکل کشا ہے نا، بولو کہ آدم دا 300 سال گزریا کیوں؟ پھر آدم 300 سال روندے کیوں رہے؟ حقیقی مشکل کشا اللہ ہی ہے، لیکن کسی نو طاقت دے دے کہ وہ دی دیتی ہوئی ہے، ایسا کون انہیں بولنا ہے؟ انہیں قرآن سے بھی ہے کیا وما یظہر علی غیبی احد، میری شان نہیں میں کسی نو غیب کے مسلط کر دے ماں، میری شان نہیں، لیکن الا من ارتضی من رسول، اگر رسولوں دے وچوں کسی نو میں چن کے علم غیب دے دے ماں تے تو کون میں اعتراض کرنے والا، جان والا دین والا جانے یا جن نے لیا بھی ہو جانے کی نہ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تے بھیجا، معاف تے اللہ نہیں کرنا سی،
اللہ کہندا ہے کہ میرے کو دعا منگو، جیبو دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میرے کو جدوں میں دعا کرو میں قبول کرنا۔ آدم دی 300 سال قبول کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 300 سال دا عرصہ علامہ قسطلانی لکھا تقریباً تفسیر دی کتاباں جو کم و بیش ہے، لیکن 300 سال دا عرصہ بالاتفاق بیان کیتا گیا۔ آدم علیہ السلام 300 سال ہوندے رہے یا اور اے دعا مانگتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کس کو معافی منگا گے؟ وَتَرْحَمْنَا، تو رحم نہیں کرے گا تو رحم کون کرے گا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نہیں رحم کرے گا اسی خسارہ چکن والے ہو جائیں گے۔ آدم دعا کرتے رہے 1 سال 2 سال نہیں 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اللہ نے فرمایا کہ آدم معاف ہی نہ کر دیے تو وہ سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام زمین دے تجلیل فرمائے، اللہ رب العالمین نے جناب آدم دے اور دل دے اندر کلمات القا کیتے، او کلمات آدم دی زبان تے آوازن۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم نو او جنت دا منظر جڑا ہے سارا سامنے لے کے آ گیا۔ آدم علیہ السلام جنتیاں نعمتاں یاد کرتے ہوئے، جنتیاں حورا گرمان انہاں دی خدمات یاد کر کے جناب آدم دے اندر خیال آیا، سونے ربا میں جنتی ہر چیز دے ایک تیرا نام دیکھیا، ایک ہور نام دیکھیا سی، اور جنت ہر پتے دے تیرے تے میرے آقا دا نام لکھیا ہے، اورانیاں پوشاکاں دے آقا دا نام، اور گلمان دے سینے دے میرے مصطفیٰ دا نام۔ جناب آدم نے اسے وقت عرض کی تھی حدیث لفظ میں، اللہم انی اسألک بحق محمد، سوانیا ربا دعا تو ہی قبول کرنا ہے، لیکن سوانیا ربا میں چاہنا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن وہ میری رحمت میرے خاصاں دے زیادہ قریب ہے، میری رحمت اور خاصاں دے زیادہ قریب ہے، محسنین دے زیادہ قریب ہے۔ آدم دی زبان دے اوتے تیرے تے میرے آقا دا نام آیا، حضرت محمد مصطفیٰ دا اسم گرامی آیا۔ آدم علیہ السلام نے جدوں میرے آقا دا نام لیا اس وقت اللہ فرمایا جبریل جی کی حکم رب جلیل، فرمایا چھوڑ دے تسبیح تحلیل، جا آدم کو چلا جا اور آدم نے کچھ اے نام دا وسیلہ پہلے دے دینا، انا عرصہ روان کی ضرورت ہی نہیں سی، اصل تیری توبہ نو قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بولے، آپ نے فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم بلا حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام دی توبہ قبول میرے آقا دے صدقے، میرے آقا دے صدقے جناب آدم دی توبہ قبول ہوئی۔ آدم دی معراج میں سجود ملائکہ بننا سی، لیکن جب توبہ قبول ہوئی تو آدم دی معراج پھر کی ہوئی؟ جناب آدم بھی کہندے رہے سونیا تیری معراج کے تو عرش اولا تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے در تک پہنچا۔ آدم علیہ السلام دی معراج ہے تو میرے مصطفیٰ دے نام دی برکت نال آدم دی قبولیت ہوندی ہے۔ جناب ادریس دا ذکر قرآن دے اندر سورہ اس بارے دے اندر وذکر فی الکتاب ادریس
انہو کان صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یاد کرو میرے ادریس دا ذکر یاد کرو۔ اگر نبی نو رب حکم دے کہ میرے نبیوں نو یاد کرو تو ثواب ہے، اسی اگر اپنے آقا نو یاد کریے اے اگر جیڑا افضل ہوئے او دے سامنے مفضول نو یاد کروایا جاوے کہ جیڑا او دے نالو کم درجے دا ہوئے انہوں یاد کیتیا اگر ثواب ہے تو قرآن تے عمل ہے تو سنیا تینوں مبارک ہوئے تیرا وظیفائی صبح کو لے کے شام تک رات سویا بھی تو اے نعرہ لا کے سویا کر کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تیرا سویر بھی زبان تے ذکر مصطفیٰ دا، دوپہر بھی زبان تے ذکر مصطفیٰ دا، اٹھدیا بھی ذکر مصطفیٰ دا، بیٹھدیا بھی ذکر مصطفیٰ دا، اور جیتیا بھی ذکر مصطفیٰ دا، مردیا بھی ذکر مصطفیٰ دا، مرن تو بعد وہ ختم دی صورت کے اندر بھی ایک کوئی کام ہوتا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے، محمد دی نعت پڑھی جاتی ہے، ساڈا مرنا بھی مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ، ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ یہ تو مقدر دی بات ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ ادریس میں یاد کرو۔ حضرت ادریس کا ذکر کرنا میرے آقا کے لیے عبادت تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا محبوب میری اتباع کرتے ہوئے آپ ادریس کے ذکر کو یاد کریں، آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اگر میرے مصطفیٰ کے لیے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت بن جاتا ہے تو امتیوں کے لیے اپنے آقا کا، ملجا کا، بابا کا اور کائنات کے دولہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کتنے بڑی عبادت بن جائے گا۔ مبارک ہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے ہی تے پیارے مصطفیٰ میرے پیارے نبی ادریس نو یاد کرو۔ اللہ نے قرآن دے وچ انکار کیتا حضرت ادریس نو یاد کیوں کرنا ہے؟ انہاں دی معراج پہ ذکر کرنا۔ جناب حضرت ادریس مقام خیف مصر دے اندر آپ دی ولادت باصادت ہوئی، اللہ دی بندگی کر دیا، اللہ دے دین دی تبلیغ کر دیا۔ حضرت ادریس وقت گزرے اتنے اللہ دے مقرب بن گئے، اتنے اللہ دے پیارے بن گئے، اللہ کی بارگاہ کے اندر فرشتے حاضر ہو گئے، اللہ کو اجازت لے کے جناب ادریس کی زیارت واسطے آندے نے۔ فرشتے کی کردے نے؟ جناب ادریس کی زیارت واسطے آندے نے۔ جناب ادریس کی زیارت واسطے فرشتے رب کو اجازت لے کے آندے نے۔ ایک دفعہ انج ہویا جناب ادریس آپ تشریف فرماوے، صاحب روح المانی لکھ دے آپ فرماندے نے اللہ نے جتنے بھی چیزاں نے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لائیاں، مختلف اللہ نے ذمہ داریاں لائیاں نے۔ ایک اور فرشتے نے جڑے سورج نو مشرق چوں کڈ دے نے، مغرب چوں جا کے اونوں غروب کر دے پھر انہوں جا کے مشرق چلے کے جاندے ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 360 فرشتے نے جنہاں کی ڈیوٹی ہے سورج نو کڈنا تے غروب کرنا۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں اللہ دی عزت دی قسم ہے حضرت ادریس دی پاک بارگاہ دے اندر ایک دفعہ سورج دا فرشتہ آ گیا، آگے اندر حضور السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی تاتے دے سلام ہوئے۔ حضرت ادریس نے او دے سلام دا جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا کتھوں آیا ہے؟ انہیں آگیا سورج تو آیا، میری سورج تے معمول ڈیوٹی ہے، میں سورج دی ڈیوٹی کرنا۔ حضرت ادریس نے فرمایا اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کی تھی سونے ربا اے فرشتے سورج دے قریب رہندے نے لیکن انہوں نے کوئی نقصان نہیں، انہوں نے کوئی تپش نہیں۔ یا رب العالمین اگر میں نو اجازت دے دے میں تیرے سورج دا معائنہ کرنا چاہنا، تیرے سورج نو قریب تو دیکھنا چاہنا تاکہ میں تیری اس رحمت نو
قریب تو دیکھ کے تیرے ذکر دے اندر مزید جڑا وسعت کرا اللہ نے فرشتے نو حکم دیتا فرمایا میرے پیارے نبی ادریس نو لے کے آؤ آج تک دنیا چاند تک پہنچ کے اپنے تے فخر کر دیے لیکن نبوت کا مقام چاند تک ہی پہنچنا نہیں بلکہ سورج دیا بلندیاں تو اونچا چلا جانا یہ مقام نبوت رکھیا گیا ہے ٹھلے ٹھلے کی گل ہے تانوں اللہ رب العالمین دے پیارے نبی جناب ادریس آپ آسمان تے تشریف لے گئے سورج دا معائنہ کیتا اللہ دی تسبیح دے اندر اللہ دی تحلیل دے اندر اللہ دی کبریائی دے اندر مزید اضافہ کیتا اللہ فرمایا میرے پیارے نبی اور کچھ چاہنا ہے تے دے دئیے عرض کیتی سونے ربا میں چاہنا اگر موت میں نیا جائے میں موت دی سختی وے خلوا موت نو قریب تو بے خلوا یا اللہ پھر تیرا اور ذکر کراں گا تیری مزید کبریائی بیان کراں گا اللہ نے ملک الموت دی ڈیوٹی لائی فرمایا میرے پیارے نبی دی خواہش میں پورا کیتا جائے ادریس علیہ السلام دی ذات موت آئی روح قبض گئی پھر زندہ کر دیتا گیا اللہ کا ذکر پہ کر دے وقت گزرتا گیا اللہ فرمایا ادریس جی کیوں کنا رب جلیل فرمایا اور کوئی تمنا ہے عرض کیتی سونے ربا اگر میں جہنم دا مشاہدہ کروا دے میں جہنم دی سختی دیکھا جہنم نو قریب تو دیکھا تیرا اور ذکر کراں گا اللہ رب العالمین نے فرشتے نے فرمایا میرے پیارے نبی نو جہنم دا مشاہدہ کرواؤ جدو جہنم دا مشاہدہ کروایا آکیا اور کچھ مانگ حضرت ادریس اندر سونے ربا میں چاہنا جنی تو خوب صورت حسین و جمیل ایک جنت بنائی ہے میں جنت دا نظارہ بھی کروا دے یہ قصہ نہیں پڑھن دیا قرآن پڑھنا تفسیر پہ پڑھنا فرمایا گیا اللہ میں جنت دا مشاہدہ کروا دے رب نے فرمایا ایک بھی وڈی گل ہے جنت بھی بخا دے جناب ادریس جنت چلے گئے ادریس علیہ السلام جنت گئے ایک دن گزرا دو دن گزرے کئی دن گزر گئے فرشتہ دروازے دے بھی جناب آ جاؤ جناب آ جاؤ ادریس علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں آنا میرا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے میں واپس نہیں آنا آخیا کیوں آخیا جی میں ہوں اللہ کے فیصلے سے عمل کر چکی ہوں کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو میں موت کا ذائقہ چکھ چکی ہوں فرمایا اللہ کا دوسرا فیصلہ ہے 16ویں سپارے کے اندر قرآن بھی بیان کیتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاحِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فرمایا ہر ایک نو پل صراط کا گزرنا پڑے گا آخیا میں پل صراط بھی گزر آیا آخیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوسرے فیصلے دے بھی عمل ہو گیا ان تیسرا فیصلہ ایک رب دا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا آبادا آکے جنت دیواں گا تو جرا جنت ایک دفعہ وڑ جائے گا ہمیشہ جنت سے رہے گا جنت جو قدرہ نہیں جائے گا اور اللہ دے پاک بارگاہ دے فرشتے پوچھتے صحیح یا اللہ تیرے دے کلمات بدل دے نہیں لا تبدیلا لکلمات اللہ تو جو کہہ دے کلمات بدل دے نہیں یا اللہ تیرے حکم دے مطابق میں جنت داخل ہو چکیا تو دے حکم دیتا ہے کبھی بھی کٹیا نہیں جائے گا یا اللہ منو کیوں کرنا پیا ہے میں ایتے رہنا چاہنا اللہ نے فرمایا اے پیارے ادریس اسا جنت بنائی ہے مصطفیٰ واسطے جنت کا دروازہ سب نالوں پہلے مصطفیٰ نے کھولنا ہے جنت میں سب سے پہلے مصطفیٰ آئیں گے اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا کر مصطفیٰ جنت کا ابتدا کریں گے ادریس کہتے ہیں سونیا اس جنت کے اندر تیری اورانی تے ہیں تیرے ملائکہ تے بھی ہیں تے غلمان بھی نے ہزارہ نہیں
لکھاں دی تعداد کے اندر سونے تے مخلوق پہلے ہی آواز ہوتی ہے ادریس یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے ہے، یہ خاتم بن کے آئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں سونے میں کون سا مخدوم ہوں، میں بھی تو محمد کا خاتم بن کے آتا ہوں۔ خادم بن کے میں بھی آتا ہوں، مجھے بھی خادم ہونے کی حیثیت سے جگہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا ادریس چل تو پھر جنت ہی رہ، آج بھی جناب ادریس جنت موجود ہے۔ یہ انہوں نے معراج ہے۔ نکتے کی بات یہ ہے کہ جناب ادریس زمین سے آسمان پہ جائیں، آسمان سے جنت میں جائیں تو واپس آنے کو جی نہیں چاہتا، پروگرام ملتوی کرتے ہیں۔ معراج مصطفیٰ یہ ہے میرے آقا جنت میں بھی جائیں، حضرت جبریل کو بھی دیکھیں، حضرت بلال کا محل بھی دیکھیں، لیکن اللہ کا دیدار بھی کر لے، لیکن آقا ملتوی پروگرام نہیں کرتے۔ آقا کہتے ہیں یا اللہ مجھے واپس جانے دے تاکہ اپنے غلاموں کو جا کے تسلی دے گے۔ یہ ہے میرے آقا کی معراج، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ ہم تو خدا کی عزت کی قسم ہے حضور کا مقام بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ایک جملے میں لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر ہے اللہ کے بعد